بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر 244 اور چھٹی قسط ہے، ایپیسوڈ نمبر 6، قصص الانبیاء، صفحہ نمبر ہے 282۔ ناظرین واقعہ چل رہا ہے یعنی بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا بلا میں مبتلا ہونا، مصیبت میں پھنسنا، یہ سبجیکٹ چل رہا ہے۔ اس کی 5 قسطیں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ چھٹی قسط ہے یعنی آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے، یعنی قسط نمبر 6، وی لاگ نمبر 244 اور پیج نمبر ہے 282۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، رائٹر نے لکھے ہیں۔ ہم جسارت کر رہے ہیں آپ تک پہنچانے کی کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ بہار گلستان محمد محمد، گلے باغ عرفاں محمد محمد، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے داؤد، خدا نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم پھر دوبارہ تم اولیاء کے پاس جا کر کہو کہ تم کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا، محض اپنے نفس کی خواہش سے تو وہاں جا کر شہید ہوا، میں نے بدشاہ سے نکاح کیا، یہ تقصیر مجھ سے ہوئی، تو مجھ کو معاف کر۔ پس موجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اولیاء کی قبر پر جا کر پکارا۔ اس نے جواب دیا، اے حضرت داؤد، پھر کیوں آپ مجھ کو پکارتے ہیں؟ اپنا احوال کہو۔ انہوں نے بدشاہ، اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اولیاء نے اس کا جواب کچھ نہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت گرویدہ ہوئے اور رو رو کر کہا، اے اولیاء، میری تقصیر معاف کر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا، اے حضرت داؤد، مت رو، اس بارے میں تم کو معاف نہ کروں گا جو تم نے کیا، اس بارے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام رو رو کر معافی مانگی، پھر بھی اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہ الہی سے ندا آئی، آواز آئی، اے داؤد مت، اے داؤد رو مت، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، اولیاء مجھ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تب حکم ہوا، اے داؤد، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر یاقوت سرخ کا بناؤں گا اور اس میں حوریں بہشت کی رہیں گی، اولیاء کو اس پر عاشق و فریفتہ کروں گا، تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہشت میں ایک مکان پرتکلف جوہرات سے بنا کر اولیاء کو دکھایا اور پھر اس نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر تو یہ قصر بہشت تجھ کو دوں گا۔ پس اس وقت وہ یہ قصر اور حوریں دے کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، اے داؤد، میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو کر اپنے گھر پر آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے، اے نبی اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ آپ کو تقریباً 40
روز سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور غم زدہ ہو کر ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں۔ ناظرین، بقیہ حصہ نیکسٹ قسط میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ قسط یہاں ہی مکمل ہوتی ہے۔ تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا۔ الہام ہے جامہ تیرا، قرآن ہے امامہ تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔